آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ پٹکنڈیاں ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جو اس پہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، وہ آپ کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرفت ربی بکسر العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ الحمدللہ میں اپنے گھر سے خیر و عافیت کے ساتھ نکلا، اور جلدی نکلا، اس ایکسائٹمنٹ میں نکلا کہ آپ حضرات سے تقریباً آلموسٹ 5 ڈیز کے بعد ملاقات ہوگی، کیونکہ کل جو گزشتہ کل ہے منڈے، وہ بینک ہالیڈے تھا تو پروگرام نہیں ہو سکا۔ تو آپ حضرات سے ملنے کی تمنا، چاہت اور خواہش، اس کو لیتے ہوئے گھر سے نکلا، اور بس جب بالکل A406 پہ پہنچ کے جب اسٹوڈیو کی طرف ہم پہنچنے ہی والے تھے تو وہاں ایک حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے کی وجہ سے وہ پورا روڈ جو ہے وہ بلاک ہے۔ اچھا، میں نے سارے ذرائع اپنا لیے کہ بھئی جو کچھ کر سکتا تھا کیا، کہ بھئی کسی طریقے سے اسٹوڈیو پہنچوں، لیکن اسٹوڈیو نہیں پہنچ سکا۔ تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کہ بھئی آپ حضرات سے کم ملاقات ہو جائے، تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کے، اور یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ حضرات کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اور اس میں اگر آواز میں یا کسی چیز میں تھوڑی سی کمی پیشی رہ جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ چلیں، کم سے کم ملاقات تو ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، یہ آیت جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ام الکتاب ہے اور ام القرآن ہے۔ پھر اسی طریقے سے کئی نام، یعنی ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے، اور رقیہ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اس کے ذریعے سے دم کیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن کی اگر کہا جائے ام الکتاب، تو کتاب کی ماں، یعنی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں کہا، یعنی جو دعا ہے، اصل کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے، اہدنا، اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ ناظرین، یہ ہدایت کا جو ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہدایت پہ ہوتا ہے، جو اسلام پہ ہوتا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی کیا ہم ہدایت پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کروں کہ ہدا یا ہدی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہ ہدایت عامہ ہوتی ہے۔ ہدایت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، اس کو پتہ ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور اس نے شادی کرنی ہے، اس نے دکانداری کرنی ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، اس نے جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنی ہے،
گھر بنانا ہے، سواری سنبھالی، یعنی سارے کے سارے انسان دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان سب کے لیے رات ہے، دن ہے، کھانا ہے، پینا، یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہے، اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ اور ہر علاقے کا انسان اگرچہ اس کا معاش ڈفرینٹ ہو، اس کا رہن سہن ڈفرینٹ ہو، لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو، لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کھاتا ہی ہے، ہر انسان سوتا ہی ہے، اور ہر انسان کو پتا ہے اس کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان کو اس چیز کا تو بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا کہ بھئی اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تمام چیزوں کا علم دے دیا تو اس سے مراد یہ تھا کہ کائنات کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، تو ہم ان کی اولاد ہونے کی نسبت سے ہمیں بھی ان چیزوں کا علم ہے، ادراک ہے۔ تو یہ تو ہوتی ہے ہدایت عامہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ حیوان کو بھی پتہ ہے، جتنے بھی یہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، لیکن ان سب کو کوئی کچھ سکھاتا نہیں ہے، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جاتے۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرندوں نے کیسے اپنا رزق تلاش کرنا ہے، ان کے بچے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، وہ بچوں سے کس طرح سے محبت شفقت اور گھونسلے میں رہنا ہے، کس طریقے سے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، ان کو اپنے راستوں کو پتہ ہے، اپنی جگہ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت عامہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت خاصہ۔ ہدایت خاصہ کیا ہے ناظرین؟ ہدایت خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اب کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو موجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اسلام کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یعنی اصل فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت اسلام ہے۔ اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، کسی خطے میں رہتا ہو، اس تک کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کوئی پیغام پہنچا ہو نہ پہنچا ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے، ایک انسان کا ہوتا ہے سلیم الطبع ہونا، اس کی طبیعت کا سالم ہونا، سلیم العقل ہونا، عقل کا سالم ہونا، اور اسی طریقے سے سلیم الفطرت۔ یہ تین چیزیں ہیں، سلیم الفطرت، سلیم العقل اور سلیم الطبع۔ جب یہ تینوں چیزیں انسان کی قائم رہتی ہیں، سلامت پہ ہوتی ہیں، اور ان کو مسخ نہ کیا جائے، تو انسان کے اوپر لازمی یہ ہے کہ وہ اپنا جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا تعارف وہ حاصل کرے۔ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مذہب کا جب ایک انسان عقل مند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیم العقل ہے، سلیم الطبع ہے، سلیم الفطرت ہے، تو وہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ حق تک پہنچنے میں اب کوئی چیز اس کو مانے نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ توحید کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ جب اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سب چیزوں کے اوپر جب غور و فکر کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھئی یقینی طور پر یہ کائنات، یہ عالم کسی نے بنایا ہے۔ اسی طریقے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ غور و فکر کرے۔ جب انسان اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے، جب اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے نظام کو دیکھتا ہے، اس کے ڈسپلن کو دیکھتا ہے، اس کی ترتیب کو دیکھتا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا، کیونکہ اس کی جو عقل ہے وہ اس کو وہاں تک جو ہے پہنچائے گی۔ یہ عقل کا مطلب ہوتا ہے ما یعقل بہ، کہ جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ اگر سلیم العقل ہے تو وہ عقل اس کو وہاں تک پہنچائے گی کہ یہ کائنات جو ہے وہ کسی نے پیدا کی ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات خود بخود بنی ہو؟ کیونکہ اگر خود بخود بنی ہوتی تو اتنی بہترین انتظام کے ساتھ تو نہیں ہوتی، اور اتنے خوبصورت طریقے، احسن طریقے کے ساتھ تو نہیں بنی ہوئی ہوتی۔ اگر ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہوتی تو دھماکے کے نتیجے میں تو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی پھیلتی ہے، حسن اور خوبصورتی اور بہترین انتظام تھوڑی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہترین نظام میں پیدا کیا تو وہ یقینی طور پر
پھر یہ وہ پہنچتا ہے اس بات پر کہ اس کا بنانے والا ہے، اور عقل اس بات پر تقاضا کرتی ہے کہ ہاں بھئی اب تمہارا اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دور کے اندر ایک دہریہ تھا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، وہ کہہ رہا تھا کائنات خود بخود بنی ہے، اور یہ تو ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، اور اسی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا ہو؟ چلو کائنات کو بنانے والا تو ہے، جو اس کائنات کو جس نے بنایا وہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح سے وہ کہتا تھا مرد و عورت دو ہیں، ہر جانور دو دو ہوتے ہیں، اور یہ خدا ہے تو خدا کہاں سے آیا؟ اس طریقے کے جو ہے وہ سوالات اٹھاتا تھا، لوگوں کو کنفیوز کرتا تھا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی جن کو کہتے ہیں نا دہریے، یہ جو دہریہ اللہ تعالی الانسان ہینو من الشیء لم یکن شیئا مذکورا، تو یہ سورہ دہر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اور اما شاکر و اما کفورا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکر و اما کفورا، کہ یا تو وہ کیا کرے، شکر کرنے والا بن جائے، کفر کرنے والا بن جائے۔ تو اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان تیرا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ خود بخود یہ تغیر اور تبدل ہوتے ہوئے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو آج دنیا یہاں تک پہنچی ہے یہ ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے نتیجے میں یہاں تک پہنچی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر اس آرگومنٹ کو مان لیتے ہیں کہ بھئی دنیا یہاں تک پہنچی ہے، تو وہ تو یہ تو آسمان اور زمین کے درمیان کی دنیا ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے نا، کہ پہلے انسان جو ہے وہ گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، اور گدھے پہ سفر کرتا تھا، خچر پہ سفر کرتا تھا، شکار کر کے کھاتا تھا، اور انسان جو ہے وہ ٹہنی اور برانچز سے گھر بناتا تھا، جھوپڑوں میں رہتا تھا، اس طریقے کے سفر کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا، گاڑیاں، اور پھر موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، پھر ٹرینیں، پھر جہاز، پھر ہوائی جہاز، پھر خلائی شٹل، پھر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے انسان اور دنیا اتنی یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ تو انسان کا سفر ہے، کائنات کا سفر تو یہ نہیں ہے۔ کائنات تو جس دن سے پیدا ہوئی ہے اسی دن سے وہ ایک ہی راستے پہ چل رہی ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے جو ہے یہ تمام کے تمام کل فی فلک یسبحون، یہ تمام کے تمام اپنے افلاک میں جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تیر رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چاند کی منازل طے کی ہیں، چاند اپنی منزلوں کو پر روزانہ چلتا ہے، گزرتا ہے، سورج ہے وہ اس طریقے سے، اسی طرح رات اور زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں، سورج کا نظام، یہ سب کچھ تو قدرت کے مطابق چل رہا ہے۔ قدرت نے اس کو ایک انتظام پہ رکھا ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر چیلنج بھی دیتے ہیں کہ بالکل آرایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کہ اے دیکھو قل آرایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، کہ اگر تم جو ہے وہ میرے ان سے کہہ دو اگر اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کو اگر قیامت تک طویل کر دے تو کون ہے جو روشنی کو لے کے آئے گا؟ یاتیکم بضیاء، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون خدا ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو تمہارا جو تصور ہے کہ کائنات جو ہے ایک سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی، کائنات تو جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اور جب تک رہے گی کائنات اسی طرح سے سفر کرے گی، اپنے مدار میں سفر کرے گی۔ تو لہذا یہ انسان کا سفر ہے، انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے اپنے علم کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ تو لہذا پھر یہ تم جو کہتے ہو نا کہ انسان یہ دہر کا جو کانسیپٹ ہے تو وہ اس کی وہ نفی کرتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ ملاقات کرو، میں اور تم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک جگہ طے کر لی گئی، اس جگہ پہ اس کا وقت مقرر کر لیا گیا، تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا، سارے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے، اور لیٹ ہوئے تو وہ بڑا اس نے باتیں کی کہ تمہارا امام جو ہے وہ لیٹ آیا ہے اور اس کو ٹائمنگ کا خیال نہیں۔ امام صاحب جب اس کے بعد پہنچے تو کہا بھائی ٹائمنگ اور لیٹ ہونا، پہلے اس کی بات سمجھو۔ بات یہ تھی کہ میں راستے سے وہ ایک نہر پڑتی تھی، اور وہ جو نہر تھی اس نہر کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ نہر جو ہے وہ اس میں پانی چڑھا ہوا تھا، اور جو وہ پانی چڑھا ہوا تھا تو اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس کو سفر کو طے نہیں کر سکا۔ جب سفر کو طے نہیں کر سکا تو
اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں راستہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ راستہ جو ہے وہ دریا کے اندر بنتا ہے، اور ایک درخت کٹتا ہے، وہ کشتی بنتی ہے، اور وہ کشتی بننے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ میں خود بخود بیٹھتا ہوں، اور وہ خود بخود جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ خود بخود چلنا شروع ہوتی ہے تو خود بخود چلنے میں سارے پروسیس کے اندر میں لیٹ ہو جاتا ہوں. اور یہ تو وہ ہنسنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ آپ نے کیا مذاق بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چلنا، درخت کٹے، خود بخود جو ہے وہ کشتی بن جائے، خود بخود جو ہے وہ دریا میں اتر جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز خود بخود، یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت کٹ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کشتی چل نہیں سکتی، یہ کائنات خود بخود پیدا ہوگی. اس کو خود بخود کوئی چلا رہا ہے اور اتنے بہترین انتظام کے ساتھ چلا رہا ہے. تو لہذا اس بنا پر اب وہ دیکھیں کہ وہ اس نے توبہ کر لی، اس نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا وفی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد، کہ کائنات کے اندر ہر جو چیز ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو لفسدتا، تو کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. تو لہذا ناظرین اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت ہے، یہ تو ہدایت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا پہچان کرے، اللہ کا تعارف اس کو حاصل ہو، وہ اللہ تک پہنچے. یہ کیسے خود بخود یہ کائنات بن سکتی؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت عامہ. اور پھر ہدایت خاصہ کیا ہے؟ ہدایت خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر صرف ایک الہ ہے، ایک اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کوئی، اور پھر جو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک الہ ہے، وہ ایک معبود ہے. تو لہذا ناظرین، اور وہ معبود تن تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہ ہدایت، اس کو آپ ہدایت عامہ کی ایک صورت کو کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت خاصہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ انسان جو فطرت ہو، سلیم العقل ہو، سلیم الطبع ہو، تو وہ ضرور بضرور اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتا ہے، اور اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی اللہ تک پہنچنے کے لیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف جو ہے وہ خطوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا، لیکن وہ توحید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جیسے ان کو قرآن دیا جائے، جیسے کوئی ان کو توحید کی بات کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اس کے اندر وہ شک و شبے کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. اور جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں اسلام کیسے تم نے اسلام قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو عقلی بات ہے. جب ہم نے اس پورے نظام کو جب میں نے غور و فکر کیا، اور پھر جب میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے چیز کو واضح کر دیا تو میں نے اس کو پھر قبول کر لیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تو مجھے حق دکھا اور حق تک پہنچا، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تو مجھے باطل بھی دکھا دے اور باطل سے تو مجھے بچا. تو لہذا یہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدی للمتقین. اب جو دوسری بات ہے کہ ہدایت کی جو تیسری قسم ہے متقین کی ہدایت، وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ متقی ہیں. تو لہذا یہ تو ہدایت کی اعلیٰ قسم ہو گئی. لیکن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا. دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب تو نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، پہلی بات، اگر مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے اور اپنی عقل کو اور طبع کو اور فطرت کو استعمال کرتے ہوئے
ہم حق تک پہنچ چکے ہیں، ہدایت تک پہنچ چکے ہیں، تو اے اللہ تو اب ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھ، استقامت عطا فرما۔ اب یہ جو استقامت ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اس دعا کے اندر کیا ہے کہ اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، جب سیدھے راستے پہ ہم آ چکے ہیں، تو اب ہمیں جو ہے وہ گمراہ مت کریو۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو ایک صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ ہے، آپ نے ایک چھڑی سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ پھر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی سی لکیریں کھینچ دی، آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ پٹکنڈیاں ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جو اس پہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، وہ آپ کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور وہ کبھی فرقے کے نام پر، مسلک کے نام پر، اور خاص طور پر جو ہے وہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، اور اسی طریقے سے اور مختلف عنوانات کے نام سے جو مختلف قسم کے فتنے کھڑے ہوئے، جیسے اہل قرآن کا کہ جی صرف قرآن ہی حق ہے اور قرآن کے علاوہ حدیث کے وہ منکر ہو گئے، اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے اور اپنی عقل کے اوپر چلتے ہیں، تو یہ وہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ مت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کس کی؟ ہدایت کی، صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم کے اندر پھر آگے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ اب دیکھیں انعام منعم علی کون لوگ ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور اللہ کا انعام کن کے اوپر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ طبقہ ہے، نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صلحاء کا طبقہ۔ اے اللہ تو مجھے ان کے راستے پہ چلائیو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، میں ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نبیوں کا راستہ کیا ہے۔ نبیوں کا راستہ توحید کا ہے، نبیوں کا راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ تو اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ پھر من النبیین و صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کا راستہ۔ تو لہذا جب انسان اور سب سے بڑے صدیق حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کرام کی جماعت، اور جو ہے وہ صلحاء کی جماعت، اور انبیاء کے بعد صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، اور صلحاء میں اتقیاء، علماء، مشائخ، یہ سارے کے سارے اولیاء کرام شامل ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا، ہم نے دیکھنا یہ ہے صدیقین کا راستہ کیا تھا، شہداء کا راستہ کیا تھا، صلحاء کا راستہ کون سا تھا، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو لہذا اب اللہ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں صراط مستقیم کی، اور کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے میں مت چلا جو مغضوب علیہم ہیں، جن کے اوپر اللہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین جو گمراہ ہیں، ان کے راستے پہ اللہ تو ہمیں مت چلا، ہمیں چلا ان کے راستے پہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم جن کے بارے میں جن کے اوپر غضب نازل ہوا وہ کون ہیں؟ اور علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن پر اللہ جن سے ناراض ہے، جن پر غضبناک ہے اللہ، وہ ہیں یہود، بنی اسرائیل۔ کیوں؟ اب دیکھیں اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا نوازا، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں یعنی مغضوب علیہم اور ولا الضالین پر ناظرین
گفتگو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔